تاجدار انبیاء مدینہ کے سلطان، عاشقوں کے سینہ کے قرار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک روحانی معیت حاصل تھی جو صرف آپ کا خاصہ تھا، کسی اور کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ روحانی اور نورانی مقام فقط اللہ نے اپنے حبیب کو ہی عطا کیا تھا، کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ رب کائنات کے پیارے بھی فرماتے ہیں لیم اللہ وقت لا یسن فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ مجھے اللہ کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہے، اتنی معیت حاصل ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان اس معیت کے وقت میں نہ تو کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نبی اور مرسل ہوتا ہے، یعنی کوئی مخلوق میرے اور خدا کے درمیان واسطہ نہیں بنتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف خدا ہوتا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ ہوتے ہیں، دونوں ذوات ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک روحانی اور نورانی مقام تھا کہ اتنی معیت تھی کہ کوئی بھی غیر درمیان میں آتا ہی نہیں، نہ کسی غیر کو درمیان میں لایا جاتا ہے۔ تو جب یہ مقام روحانی اور نورانی حاصل تھا تو میرے آقا کی بھی یہ بڑی خواہش تھی کہ اللہ کرے کبھی ایسا موقع ہو کہ یہ چیز پریکٹیکلی بھی ہو جائے، وجود اور جسم کے ساتھ بھی ہو جائے، جیتے جاگتے عام انداز میں بھی یہ مجھے مقام ملے کہ ایک طرف میں ہوں، دوسری طرف میرا خدا ہو، ایک طرف نبیوں کے سلطان ہوں، دوسری طرف پروردگار ہو، ایک طرف آمنہ کا لال ہو اور دوسری طرف رب ذوالجلال ہو، اور درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہ ہو، بلکہ براہ راست اللہ سے ہم کلامی ہو، اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ تو جب یہ تمنا دل کے اندر آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا اور بلا کے اپنے سامنے بٹھایا کہ میرے حبیب لیم اللہ وقت، وہ ایک روحانی درجہ تھا، وہ ایک جو ہے وہ نورانی درجہ تھا جو آپ کو حاصل تھا، لیکن آج اللہ نے آپ کو عرش پہ بلا کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے اپنا دیدار عطا کیا ہے، اپنا جلوہ عطا کیا ہے، بغیر حجابات کے ہر طرح کے حجاب ہٹا کر، وہ چاہے حجاب ظلمانی ہوں، حجاب نورانی ہوں یا حجاب کیفی ہوں، کوئی بھی پردہ اللہ نے درمیان میں رہنے نہیں دیا۔ اللہ نے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رکھا، سامنے بٹھایا کہ محبوب تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا جاتا ہوں، تو میری باتیں سن، میں تیری باتیں سنتا ہوں، تو مجھے سنا، میں تجھے سناتا ہوں، تو مجھ سے ہم کلام ہو، میں تجھے اپنا شرف ہم کلامی سامنے بٹھا کر پردے کی اوٹ میں، پردے کے پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے ڈائریکٹ بٹھا کر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ سناتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ اجے بھی سانو او پہ دس دے تے بیلے بوٹے کاہیں، مہر علی رڑ اودوں بیٹھے جدو سکھ دوہاں کو آئی۔ تو اللہ نے وہ ظاہری وجود کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے دیدار کا مرتبہ عطا کر کے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ جو معیت اور مصاحبت، جو قرب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، اللہ نے وہ قرب کسی کو نہیں دیا، اللہ نے وہ مقام اور درجہ کسی اور کو نصیب نہیں کیا کہ اپنے قریب بٹھا کے روحانیت کے سارے درجے بھی دیے، نورانیت کے سارے درجے بھی دے دیے، اور پھر اللہ نے سر کی آنکھوں سے بھی دیدار عطا کر کے سب کو بتا دیا کہ جتنا محبوب میرے نزدیک ہے، کائنات کا کوئی دوسرا فرد اتنا نزدیک نہیں ہے۔